وہاں تو اونچی آواز میں بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ آج کل کے دور میں یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک تو بے تحاشا سیلفیاں۔ کیا عمدہ بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس مرکز پہ ہیں، کس محبوب کے روبرو ہیں۔ اس وقت محبوب آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ چہرہ جو ہے ان کی طرف کمر کر کے چہرہ دوسری طرف گھما کے کھڑے ہیں۔ سر بیت اللہ کے سامنے لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں، پشت بیت اللہ کی طرف۔ عبادت کا جو رنگ اور روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں جا کے بھول جائے واقعی۔ ایک تو اس بات پہ تھوڑا سا توجہ دیں، بے شک بہت اور دوسری جو بڑا ایک عام نکتہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا دیکھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ نماز ہم نے پڑھی اندر کے حصے میں، جوتے ہم نے رکھے تھے رینک میں، جوتے اٹھائے اور زمین پر یوں پھینک دیتے ہیں اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جوتے زمین پر زور سے پھینکتے ہیں تو دل مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بالکل اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں اونچی آواز نہیں کرنی۔ بے شک کیا بات ہے۔ لا تجہروا لہ بالقول، ایک فرمایا کہ یہاں پر ایسے بھی آواز نہیں دینی جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے اوئے توئے فلاں فلاں۔ یہ آداب مسجد نبوی ہیں، آداب جو میرے خیال میں آداب کے بغیر کچھ نہیں، حاضری کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے سر جی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اچھا سر جی، مگر نبوی کے بھی یہی پروٹوکولز رہتے ہیں، بالکل پروٹوکول ہوتی ہیں۔ پشا وہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، میں سر سارے مسئلے اپنے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کہیں سے آپ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں۔ سر جی مسئلہ پتہ ہے کہاں پیش آتا ہے؟ وہاں تو کسی سے جھگڑنے کا تو کوئی اہتمام ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف جب آپ کی باری آتی ہے کہ آپ روزے کی سنہری جالیوں کے سامنے ہوتے ہیں تو سر پاکستانیوں کو جو انداز عشق ہے وہ سعودی نہیں سکھا سکتے، میں آپ کو یہ بتا دوں حضور والا، وہ تو بادشاہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کسی کو بادشاہ کیا، ہمارے تو آپ کو ہوتا ہے حضور والا۔ میری صرف سر وہاں جا کے جو کوئی ہلکی سی گرم سرد ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ شرطا کھڑا ہوتا ہے وہ مجھے بار بار سے، میں جھولی اٹھا لیتا ہوں اور ان کا صدقہ مانگتا ہوں، وہ بار بار مجھے کہتا ہے کہ ادھر پلٹو، اور جو روزے کے عین سامنے ہے وہ دیوار قبلہ ہے، یعنی کہ وہ مسجد حرام کی طرف دیکھنے والی وہ دیوار ہے۔ سر سوائے وہاں پہ پہلے تو میں اگنور کرتا ہوں کہ میں سن ہی رہا، مجھے تمہاری بات ہی نہیں سمجھ آتی وغیرہ وغیرہ، مگر اب مزہ ایسا ہے کہ وہاں پہ جو معلم کھڑے ہیں سب اردو بولتے ہیں، پھر وہ اردو میں آپ کو کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں معلم صاحب صحیح، میں غلط ہوں نا تو میں اپنے اعمال کی سزا پاؤں گا، آپ تو بادشاہ کے ماننے والے ہیں، ملوکیت کے پروردہ ہیں، میرے تو بادشاہ یہ ہیں، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں سر۔ خیر اینی وے قصہ یہ ہے، آخر میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، دو باتیں یہ، مجھے آج کی اس ٹرانسمیشن میں کم از کم 10 یا 20 بار محسوس ہوا ہے کہ میرے ساتھیوں کی، میرے دوستوں اور بھائیوں کی، میری پوری ٹیم کی حاضری مسجد نبوی میں ہے۔ گمان کیجئے اور آپ یقین کیجئے کہ یہاں بیٹھ کے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس دل سے ذکر کر رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے ذکر کر رہے ہیں، تو کیا میرے سرکار رحمت العالمین کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ آج کتنے سالوں بعد یہ مرکز ہند سے، جہاں سے ان کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی، یہ گناہگار اس رمضان میں روزے کی حالت میں مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے مرکز پرانوار کو یاد کر رہے ہیں، میری عائشہ کے حجرے کو یاد کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے مسجد نبوی سے نکلنے کے بعد راستہ دکھا رہے ہیں گمراہوں کو کہ تم نے بقیع میں جا کے بی بی کے مزار پہ پرسہ دینا ہے ان کے شہزادوں کا۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ آپ کو پتہ چلے گا کس دن، قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا، جس دن کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ اور تینوں حضرات بے انتہا مہربانی، مجھے امید ہے کہ میرے سننے والوں کو بھی خدا تعالیٰ یہ سعادت دے گا کہ وہ بار 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 جا کے اس مسجد کو دیکھیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہم چاہیں گے بہت مہربانی جی۔ ایک تو آپ کا بھی شکریہ، آپ تمام مہمانوں کے ساتھ کہ اتنی پیاری اور عمدہ باتیں کی آپ لوگوں نے، بہت کچھ سیکھا، ہم نے بھی، میں نے خود بھی، ناظرین نے بھی۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، فرحان صاحب بہت بہت شکریہ۔